الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قابل احترام علماء کرام، محترم حضرات، پردے میں بیٹھی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفیق اور احسان سے ہم سب اس دینی اجتماع میں جمع ہوئے ہیں. ہمارا یہاں آنا، جمع ہونا، بیٹھنا یہ دین کی غرض سے ہے. میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے اور ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، دین کی باتیں سننا، سنانا اور ان سنی ہوئی باتوں پر خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو بھی بتانا، اللہ تعالی اس پر ہمیں عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم خواتین، آج کے اس جلسے میں آپ کے سامنے نماز کی اہمیت اور بے نمازی کا انجام اس عنوان پر کچھ دیر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے جا رہا ہوں. ایک انسان جب کلمہ پڑھتا ہے اور دائرے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس عبادت کو ادا کرنا اس کے لیے لازمی اور ضروری بن جاتا ہے وہ ہے نماز. دین اسلام کے 5 اہم ارکان میں سے دوسرا بڑا رکن ہے نماز قائم کرنا، نماز ادا کرنا. نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت کیا ہے ہم بارہا سنتے ہیں، ہم کو معلوم ہے، لیکن سب سے زیادہ غفلت اور سستی بھی ہم اسی نماز کے تعلق سے دیکھتے ہیں. مسلمان گھرانوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں بڑی لاپرواہی، بڑی غفلت اور سستی پائی جاتی ہے. تو میں اس موقع پر نماز کے بارے میں، نماز کی کچھ فضیلتیں اور ساتھ میں نماز نہیں پڑھنے کا نقصان اور انجام کیا ہے آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک مسلمان پر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ فرض کیا ہے. فرض کا مطلب ہے کہ ہر حالت میں نماز پڑھی جائے. نماز پڑھنے کا مطلب ہماری خوشی پہ منحصر نہیں ہے کہ اگر ہم خوش ہیں زندگی میں تو نماز پڑھیں، اگر غم میں ہیں تو نماز چھوڑ دی جائے، ایسا نہیں ہے. اگر ہم بیکار ہیں، خالی ہیں تو نماز پڑھیں، مصروف اور اگر بزی ہیں تو نماز چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے. جب دل میں آیا تب نماز پڑھ لیں، جب دل میں آیا تب چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے. دن کی نمازیں پڑھ لیں، رات کی نمازیں چھوڑ دیں، عشاء اور فجر کی نماز چھوڑ دیں، دن کی
کی ظہر اثر کی نماز پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی اختیاری عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت فرض ہے۔ فرض کا مطلب ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت رکھا ہے، ورنہ بیماروں پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ بیمار کیا، جنگ کے موقع پر بھی نماز معاف نہیں کی گئی ہے۔ حالت جنگ میں اگر مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں تو اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ نماز کو اس کے احکام کے مطابق اس وقت بھی پڑھا جائے گا، لیکن ضرور پڑھنا تو ہے ہی۔ نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کس قدر ضروری عبادت ہے۔ نماز کی بہت ساری فضیلتیں ہمیں قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک فضیلت جو صحیح مسلم کے اندر بیان کی گئی، حدیث نمبر 1522 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، کہ میرے صحابہ بتاؤ، کیا اگر تم میں سے کسی کے گھر کے پاس کوئی نہر ہے، کوئی تالاب ہے، اور اس تالاب سے دن میں 5 مرتبہ وہ نہاتا ہے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل، کوئی گندگی باقی رہتی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، اگر کوئی آدمی دن میں 1-2 مرتبہ نہاتا ہے تو اس کے بدن پہ کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی، اگر کوئی 5 مرتبہ نہائے گا تو اس کے جسم پہ تھوڑا بھی میل کچیل، تھوڑی بھی گندگی باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ اگر ایک مسلمان 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ظہر پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب پڑھتا ہے، پھر عشاء، پھر فجر بھی پڑھتا ہے، تو وہ ان 5 نمازوں کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے جسم پر جو گندگی ہے، جسمانی گندگی ہو، روحانی گندگی ہو، اس کے گناہ دھول دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بتایا گیا کہ ایک مسلمان جب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ اور کیسے نہیں دھوئے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے شروع سے لے کر آخر تک فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں، ثواب ہی ثواب ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ میری ماں اور بہنوں، یہاں غور کیجئے، جب ایک مسلمان عورت نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتی ہے تو اس کا یہ وضو کرنا بھی گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ ہے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں کتاب الطہارہ میں حدیث نمبر 2 میں یہ حدیث بیان کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا توضأ العبد المسلم، جب ایک مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، کیسے وضو کرتا ہے؟ وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے، اپنے منہ کو، اپنے چہرے کو دھوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خرج من وجهه خطاياه، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں: غسل من وجهه كل خطرة، کہ اس کے بدن سے، اس کے منہ سے دھوتے ہوئے پانی کا جو بھی آخری خطرہ نکلے گا، زمین پہ گرے گا، اس خطرے کے ساتھ اس کے گناہ بھی دھو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں، ہمارے ہاتھ کے گناہ پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں۔ وضو کرتے ہوئے جب ہم منہ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، ہمارے چہرے کے گناہ، جو ہم آنکھ سے جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ دھل دیے جاتے ہیں۔ وضو کرتے ہوئے جب ہم پاؤں دھوتے ہیں تو ہم گناہوں کی طرف جو چل کے گئے ہیں، ہمارے وہ گناہ پیر دھونے کی وجہ سے
نگاہ کرتے ہیں سر کے گناہ دھل دیے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وضو کے ایک ایک قطرے کے ساتھ وضو کا پانی نہیں ٹپک رہا ہے، بلکہ اس پانی کے ساتھ ہمارے گناہ بھی ٹپک رہے ہیں، ہمارے گناہ بھی دھو دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک نماز کے لیے جب ہم وضو کرتے ہیں تو یہ وضو صرف پانی کے ساتھ کیے جانے والا ایک کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے گناہوں کو دھونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ نماز ہے، اس کی ایک ایک عبادت ہمارے گناہوں کو دھلنے کا ذریعہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے جہاں ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے کے لیے، اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ادب کے ساتھ ہاتھ باندھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے، اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے۔ یہ سر جو اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے اسی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اور ہمارے دل کی باتیں سجدوں میں ہم اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اور یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات، اللہ سے سرگوشی، اللہ سے بات چیت کا ایک ایسا طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی آتی فوراً مسجد کا رخ کرتے، ذرا سی بات پر اللہ کے نبی مسجد کو جایا کرتے تھے، سفر سے واپس آتے، اپنے گھر کو جانے سے پہلے مسجد جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر گھر واپس پلٹتے۔ بارش آنے سے پہلے طوفان، آندھیاں، ہوائیں چلتی، اللہ کے نبی فوراً مسجد جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہم ایسے بھی واقعات دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی، حضرت بلال جو مؤذن رسول ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے، اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال نماز کا اعلان کرو اور نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہم زندگی کا چین، سکون، عیش و آرام میں دیکھتے ہیں، ہم کھانے پینے میں سکون تلاش کرتے ہیں، ہم ٹیویاں دیکھنے میں دل بہلانا سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے ماؤں اور بہنوں، اللہ کے نبی سکون نماز کے اندر تلاش کرتے تھے، اطمینان اور راحت نماز کے اندر دیکھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت بلال کو حکم دیتے تھے کہ نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ نماز پڑھنے کے بارے میں ایسی بے شمار فضیلتیں احادیث میں بتائی گئی ہیں۔ نماز کی فضیلتوں کے بعد اگر ہم بات کریں نماز نہیں پڑھنے کا نقصان، نماز نہیں پڑھنے کا گناہ، تو ایسے گناہ بہت سارے ہیں۔ جب ایک مسلمان جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے تو نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ محترم حضرات و خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، نماز نہیں پڑھنے والی عورتوں کے لیے میں اس بیان کے ذریعے سے 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث مسند احمد کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت میں بے نمازیوں کا جو انجام بیان کیا وہ بہت خطرناک انجام ہے۔ 2 حدیثوں میں سے پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 650 پر 1 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کسی اور کو مصلی پہ لا کے کھڑا کروں اور میں خود مسلمانوں کے محلوں میں نکل جاؤں۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کی گلیوں میں، محلوں میں دیکھوں کہ ایسے کون سے مسلمان ہیں جو نماز کے وقت پہ نماز پڑھے بغیر سو رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ جو مسلمان نمازیں پڑھے بغیر اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔
یہ بات اللہ کے نبی اپنی زبان سے بول رہے ہیں، وہ نبی جن کو تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا، مار مار کے لہو لہان کیا گیا، اللہ کے نبی وہ موقع پر بھی اپنی زبان سے بد دعائیں نہیں نکالے، کسی کے حق میں تکلیف کی باتیں نہیں کرے۔ لیکن میری ماؤں اور بہنوں سنیے، یہاں اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کے گھرانوں کو جلانے کا دل کرتا ہے جو مسلمان نماز کے وقت میں نمازیں پڑھے بغیر اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ذرا ہمارے گھروں کی حالت دیکھیے، مسجدوں سے اذان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، نماز کا وقت آتا ہے، اذان سنتے ہیں، لوگ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کی عورتیں نماز کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم ایسی مسلمان عورتوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس ٹی ویاں دیکھنے کے لیے وقت ہے، شام میں 5-6 بجے ٹی ویاں دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، رات 9-10 بجے تک بھی ٹی وی کے سامنے سے نہیں ہلتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ اپنے دل سے پوچھئے، ٹی ویاں دیکھ کے، سیریلاں دیکھ کے، کھیل دیکھ کے ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ کیا ہمارا ایمان بدلا ہے؟ کیا ہم کو جنت ملنے والی ہے؟ کیا ہم کو اللہ کی نعمتیں ملنے والی ہے؟ دنیا آخرت کا ذرہ برابر کا فائدہ نہیں ہے، لیکن ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں میں ایسی غفلت، ایسی سستی آ پڑی ہے، نمازوں کے بارے میں ذرا سی بھی توجہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ کھانے کے لیے وقت ہے، پینے کے لیے وقت ہے، فنکشن ہالوں میں جانے کے لیے وقت ہے، دعوتوں میں گئے، دوپہر میں گئے، شام رات ہو جاتی ہے لیکن واپس نہیں آتے ہیں، ظہر کی نماز گئے، عصر کی نماز گئے، مغرب کی نماز گئی، نمازوں کی کوئی فکر نہیں۔ اب رات میں اگر فنکشن ہو، رات میں اگر دعوت ہو تو آدھی رات گزر جاتی ہے، عشاء کی نماز گئی، فجر کی نماز گئی، نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کبھی دعوت پہ کوئی بلائے ہم پابندی کے ساتھ جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ اس نیت سے جاتے کہ اگر نہیں گئے تو بلانے والے ناراض ہو جاتے، گھر کو آ کے بلا کے گئے۔ میری ماں اور بہنوں، ذرا اس اذان کے بارے میں، اللہ کی طرف سے جو آواز آپ کو دی جا رہی ہے، اگر آپ اللہ کے بلاوے پہ نماز نہیں پڑھیں گے تو اس اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ آپ سنیے، آپ سمجھیے۔ یہ پہلی حدیث تھی جس سے مجھے آپ کو سمجھانا ہے، نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ اعلان ہے کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دینا چاہیے۔ اگر اللہ کے نبی آج زندہ ہوتے تو پتہ نہیں کتنے گھروں کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا، نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے۔ نماز نہیں پڑھنے کے بارے میں اتنی سختی کے ساتھ وعید آئی ہے۔ آج دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، اطمینان ہو، رحمت ہو، ہمارے گھروں میں برکت ہو۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں نمازیں نہیں پڑھیں گے اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ جب ہم اپنے گھروں میں قرآن نہیں پڑھیں گے اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ سکون اطمینان زندگی میں کہاں سے آئے گا؟ سکون اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، نماز میں ہے۔ اس نماز سے غافل ہو کر یاد رکھیے، کبھی بھی ہم زندگی میں چین اور سکون حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ زندگی کا چین سکون اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں رکھا گیا ہے۔ تو نماز نہیں پڑھنے والی عورتیں، یہ پہلی حدیث یاد رکھیں کہ جو عورتیں نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھتی ہیں، ویسے گھروں کو جلا دینے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا۔ ایک دوسری حدیث نماز نہیں پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، دوسری جلد مسند احمد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علیہا، جو مسلمان نماز کی حفاظت کرتا ہے یعنی نماز پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں نور ہوگا، کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، کہ اس کی زندگی میں بھی نور ہوگا، اس کی زندگی میں اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی اور قیامت کے دن اسے نجات بھی ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں
جو مسلمان مرد یا جو مسلمان عورت نماز نہیں پڑھے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو مسلمان مرد یا عورت نماز نہیں پڑھے گی، اس کی زندگی میں نہ چین و سکون ہوگا، نہ نور ہوگا، نہ اطمینان ہوگا، اور قیامت کے دن اسے کامیابی بھی نہیں مل سکتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے جو برا انجام اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان کیا وہ اتنا بھیانک انجام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ خَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، ایسا بے نماز آدمی قیامت کے دن اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا۔ میری مسلمان ماؤں اور بہنوں، ذرا غور سے سنیے، یہ باتوں کو اپنے دلوں میں بٹھائیے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، مرنے کے بعد جب اللہ ہم کو دوبارہ زندہ کریں گے، ہمارا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، ہمارا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، ہمارا حشر حامان کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو اللہ کے بڑے نافرمان بندے تھے، ناشکر بندے تھے، کافر تھے، ظالم تھے، متکبر تھے، ایسے نافرمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو اٹھائیں گے اور ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بری بات ہے، کتنا بھیانک انجام ہے بے نمازیوں کا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، لوگ جہنم میں جائیں گے، اللہ کے فرشتے پوچھیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ مدثر آیت نمبر 40 پر 2 سے مطالعہ کیجئے، قرآن اٹھا کے پڑھیے، 29واں پارہ۔ اللہ کے فرشتے پوچھیں گے جہنم میں جانے والوں سے ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ اللہ تمہارے کو زندگی دیا، جینے کا موقع دیا، صحت دیا، تندرستی دیا، اللہ کی طرف سے اتنی نعمتیں کھائے پیے زندگی لیے، پھر اللہ کی عبادت کر کے جنت میں کیوں نہیں گئے؟ جہنم کے مستحق کیوں بن رہے ہو؟ جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ جانتے ہیں جہنم میں جانے والے کیا جواب دیں گے؟ سنیے، جہنم میں جانے والے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھنے والے تھے، اس وجہ سے آج جہنم میں جا رہے ہیں۔ میری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس بیان سے میں آپ کو یہی آخری بات بتانا چاہتا ہوں کہ کل مرنے کے بعد قیامت کے دن یا خبر میں اگر ہمیں کوئی چیز کام آنے والی ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ نماز ہے، وہ دعائیں ہیں، وہ ہمارا تقویٰ ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ آج ہمیں دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جمع کرنا، دولت جمع کرنا، سننا جمع کرنا، چاندی جمع کرنا، آستی جمع کرنا، یہ لالچ میں، یہ ہرس میں، یہ دنیا داری میں اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اللہ سے غافل ہیں۔ ہم کو نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، نہ اللہ کی یاد کی فکر ہے۔ ہماری صبح فجر کی نماز چھوڑ کے ہوتی ہے، ہمارا پورا دن ظہر عصر کی نماز چھوڑ کے ہوتا ہے، ہماری زندگی میں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی نہیں ہے۔ ایسے بیان، ایسے اجتماع رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، ہم اللہ کی یاد کرنے والے بن جائیں۔ زندگی کتنی بھی گزار لیں، 60 سال، 80 سال، 100 سال، لیکن ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اگر ہمیں کوئی چیز کام آنے والی ہے تو اللہ کا ڈر ہے۔ دنیا میں جب تک جیتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ ہیں، شوہر ہے، گھر والے ہیں، بھائی بہن ہیں، خاندان والے ہیں، دوست ہیں، سہیلیاں ہیں، چاہنے والے ہیں، یہ سب دنیا کی حد تک مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے ہم اکیلے جائیں گے، اور وہاں اگر کوئی چیز ہمیں کام آنے والی ہے تو وہ نماز ہے، وہ ہماری دعائیں ہیں، وہ ہمارے قرآن کی تلاوت ہے۔ ہر ایک عورت یہاں جو بھی بیٹھی ہے اپنے بارے میں سوچے، اپنے بارے میں فکر کرے، اپنے بارے میں جائزہ لے کہ اگر اللہ نہ کرے ہماری موت آج آئے گی تو کل اللہ کے پاس دکھانے کے لیے ہمارے پاس نمازیں ہیں یا نہیں، قرآن کی تلاوت ہے یا نہیں، اللہ کا ذکر ہم نے کتنا کیا ہے، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں کتنا ہے، اللہ کا تقویٰ ہمارے دلوں میں کتنا ہے۔ ہم نے نئی نئی ساڑیاں خرید لی، ہم نے سننا خرید لیا، ہم نے چاندیاں خرید لی، ہم نے کھایا پیا عائش سب کچھ کیا۔
اللہ کے پاس مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اگر ہماری نماز ڈھنگ کی ہے، سیدھی ہے، صحیح ہے، باقی کی ہماری عبادتیں ہوں، ہمارے اور کام ہوں، درست ہو سکتے ہیں. اگر ہم نماز میں ہی فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، تو پھر ہم دوسرے کاموں میں بھی ناکام ہو جائیں گے اور ہمارا اتنا برا حشر ہوگا. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایسے اجتماعات میں، ایسے جلسوں میں آ کے جب بیٹھتے ہیں تو کچھ دین کی باتیں سننے کے بعد اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگی کو بدلیں، ہمارے گھروں میں نماز کو لائیں. آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت پہ رحم کرتے ہیں. کس عورت پہ؟ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1317. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رحم اللہ امرأة، اللہ اس عورت پہ رحم کرے جو عورت رات میں سوتی ہے اور پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھتی ہے، خود اٹھ کے نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتی ہے، اور اگر اس کا شوہر نہیں اٹھا تو پانی چھڑک کے شوہر کو اٹھاتی ہے. اللہ کے نبی بولے اللہ ایسی عورت پہ رحم کرے گا. میری ماں اور بہنوں، کیا آپ اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں بننا چاہتے؟ اگر رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہیں، نماز پڑھیے، فجر کی نماز کو لیے خود اٹھیے، نماز پڑھیے، اپنے گھر کے مرد بانوں کو اٹھائیے، اپنے شوہر کو اٹھائیے، اپنے ماں باپ کو اٹھائیے، اپنے ساس سسروں کو اٹھائیے، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو اٹھائیے، نماز پڑھیے. اور اگر آپ یہ کام کر لیں گے، اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے. اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ اس عورت پہ رحم کرے جو عورت خود بھی نیند سے بیدار ہوتی ہے، خود بھی نماز پڑھتی ہے، اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے. ویسی عورت کے حق میں اللہ کے نبی کی بھی دعائیں ہیں. تو بہرحال میں اپنی باتوں کو انہی بات پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، یہاں جتنے مرد، جتنی عورتیں جمع ہوئی ہیں، اے اللہ جو نماز پہلے سے پابندی سے پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان کو زندگی بھر اور بہترین طریقے سے پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہاں جو مرد یا جو عورتیں بے نمازی تھے، نماز نہیں پڑھنے والے تھے، اے اللہ ان کو توبہ کر کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو اللہ کے لیے نمازی بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم دنیا جمع کرنے کے بارے میں جتنا فکر کرتے ہیں، اس سے بڑھ کے آخرت کے بارے میں فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ مرنے کے بعد والی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کے یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے جو کچھ باتیں یہاں سنی ہیں، ان تمام باتوں پر سب سے پہلے خود بھی اور پھر بعد میں دوسروں کو بھی بتا کے عمل میں ان تمام باتوں کو لانے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی فضیلت الشیخ مولانا صبغت اللہ عمری صاحب حفظہ اللہ کا آپ بیان سن رہے تھے. شرک اور بدعت کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ بتائے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان باتوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کا ہمارا یہ اجتماع اسی مقصد سے رکھا گیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اسلام کو لائیں، قرآن کو پڑھنا شروع کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کو معنی مطلب سے سمجھیں، اپنے گھروں میں اللہ کو یاد کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچیں، شرک سے بچیں، بدعتوں سے بچیں، رسم و رواج سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں. اللہ کی نافرمانی سے بچ کے زندگی گزارنا ہی
اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں ہم کیسے زندگی گزارے سوال یہ نہیں ہوگا۔ دیکھو آپ دنیا میں کتنے بھی سال زندگی گزار لو، 80 سال یا 100 سال، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جو سوال ہوگا وہ یہ کہ تمہارے پاس نیک عمل کیا ہے، نیکیاں کتنی ہیں، تمہیں دنیا میں کیا کھائے کیا پیے، کون سے گھر میں رہے، کرائے کے گھر میں رہے یا خاص گھر میں رہے، تمہیں چٹنی روٹی کھا کو زندگی گزارے یا اچھے پکوانا کھا کے زندگی گزارے، تمہیں 200-500 روپے کی ساڑی پہنے یا 5000 کی ساڑی پہنے، یہ سب سوالات اللہ کے پاس نہیں ہوتے۔ سوال کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرے یا راضی نہیں کرے، اللہ کو خوش کرے ہیں یا اللہ کو خوش نہیں کرے ہیں، اللہ کی عبادت کرے یا اللہ کی عبادت نہیں کرے، نماز پڑھے یا نماز نہیں پڑھے، اس کا سوال ہوگا۔ تو آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کیسی زندگی؟ غفلت والی، سستی والی، لاپرواہی والی۔ کتنی مسلمان عورتیں نہیں ہیں جو درگاہوں پر، مزاروں پر، باباؤں پر، صاحبوں پر ایمان ہے، اللہ پہ ذرا بھی ایمان نہیں ہے۔ آپ خود ذرا سوچئے، ہماری جو مسلمان ماں اور بہنیں درگاہوں پہ، مزاروں پہ جاتی، آخر وہاں کون ہے؟ درگاہوں پہ، مزاروں پہ مردہ ہے، مردے کو دفن کرے ہیں، تو ایک مردہ ہماری بلائیں کیسے ٹال سکتا ہے؟ ہماری مشکلیں، ہماری پریشانیاں کیسے دور کر سکتا ہے؟ ذرا اطمینان سے سوچو آپ۔ لوگ بہت غلط سلط باتیں بولتے ہیں۔ ہم جو باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جو بیانات آپ کے سامنے کرے، وہ قرآن اور حدیث کے حساب سے کرے ہیں، اپنے من مانی باتیں نہیں کرے ہیں۔ تو ہمارے کچھ سوچنا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں شرک کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ درگاہوں سے آ رہا ہے، یہ مزاروں سے آ رہا ہے۔ تو اللہ ہمارے کو عقل دیا، ذرا سوچو کہ ایک انسان جب مر گیا، مرنے کے بعد اسے پانی نہلانے والے ہمیں، اسے کفن پہنانے والے ہمیں، جنازے کی نماز پڑھانے والے ہمیں، قبر میں لے جا کے دفنانے والے ہمیں، یہ سب ہمیں کرے۔ یعنی کہ ایک مردہ نہ خود سے پانی کا جگ اٹھا سکتا ہے، نہ پانی نہا سکتا ہے، نہ کفن پہن سکتا ہے، نہ خود سے جا کے قبر میں دفن ہو سکتا ہے۔ جب یہ پورے کام ایک مردہ نہیں کر سکتا، تو وہی مردہ قبر میں جانے کے بعد اولاد دینے والا کیسے بن سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ آج درگاہوں میں، مزاروں میں، قبروں میں جو مردے دفن ہیں، وہ مردوں کو ہمیں نہ دفن کرے، ہمارے ہاتھوں سے ہمیں دفن کرے، تو دفن کرنے کے بعد وہ مشکلیں، بلائیں ٹالنے والا کیسے بن جاتا ہے؟ اولاد دینے والا کیسے بن جاتا ہے؟ یہ لال کالے دھاگوں میں کیا رکھا ہے؟ ہمیں اتنی بھی فکر نہیں ہوتی ہے۔ آج دیکھو بڑا افسوس ہوتا ہے، مسلمان عورتوں کو، برقعے والی عورتوں کو مزاروں پہ، قبروں پہ دیکھتے ہیں، عرسوں میں جاؤ آپ، مسلمان عورتیں ہی عورتیں۔ کیا ہمارا اسلام ہم کو یہی سکھایا؟ کیا نبی ہم کو یہی سکھایا؟ ارے قرآن پڑھے تو برکت ہے، نماز پڑھے تو برکت ہے، اس میں سکون ہے۔ نہ نماز پڑھتے، نہ قرآن پڑھتے، نہ اللہ کا ذکر، یہ سب چھوڑ کے درگاہوں، مزاروں پہ گئے۔ وہ مردہ آپ کو کیا کرے گا؟ کیا دے گا؟ کیا دے سکتا ہے؟ ذرا عقل سے سوچو میری ماں اور بہنوں۔ اگر میں آپ کے گھر کو آیا، آپ کے شوہر سے ملنے کے لیے، آپ کے بھائی سے ملنے کے لیے، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے شوہر، آپ کے بھائی گھر میں سو رہے ہیں، تو آپ کیا بولتے؟ نہیں مولانا، انہوں گھر میں سو رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آؤ۔ کہیں کو اب تمہیں ان سے کیا تو بھی بولنا بولیے، کیا تو بھی بولے، انہوں سن نہیں سکتے۔ کیوں؟ انہوں سو رہے ہیں، تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے، تمہارے سے بات کر بھی نہیں سکتے۔ تو میری ماں اور بہنوں ذرا عقل لگا کے سوچئے کہ جب ایک سونے والا تمہاری بات نہیں سن سکتا، تو مردہ تمہاری پکار کو کیسے سن سکتا ہے؟ مردہ تمہاری پریشانیوں کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ یہ باتیں ہم اپنی عقل سے سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو پیدا کرا، زندگی اللہ دیے، موت دینے والے اللہ، حیات اللہ دیے،
ہم جو کھا رہے ہیں وہ بھی اللہ کا، ہم جو پی رہے ہیں وہ بھی اللہ کا، ہماری ہر ایک سانس اللہ کی دی ہوئی سانس ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کے در در بھٹک رہے ہیں، درگاہ درگاہ بھٹک رہے ہیں۔ اور افسوس کیا ہے معلوم؟ آج مسجدہ خالی خالی ہے، درگاہیں مزارہ دیکھو پورے فل ہے، ہر جگہ پورے بھرتی ہے، وہاں میلے لگتے، وہاں عرصہ لگتے، وہاں نظر و نیاز ہو رہا، وہاں چڑھاوے چڑھا رہے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک کافر کو، ایک ہندو کو مشرک بولتے، کافر بولتے، کیوں؟ ایک ہندو عورت مندر کو جاتی ہے، جا کے کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ نعرے پھوڑتے، ہاتھ جوڑتے، شرک بولتے آپ، کیوں؟ بت کے سامنے جھکتی ہیں، بت کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہیں، بتوں کے سامنے نظر و نیاز کرتی ہیں۔ تو انہوں کرے تو شرک بول رہے ہیں، انہوں کرے تو کافر بول رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے مسلمان عورتیں کیا کرتے ہیں؟ تمہیں بھی جا کو خبروں پہ چادریں چڑھاتی ہیں، تمہیں بھی جا کو خبروں پہ عروج کرتے ہیں، طواف کرتی ہیں، بکرے کاٹتی ہیں، دعوتاں دے لیتی ہیں۔ تو یہ کیا شرک نہیں ہوتا؟ مندر میں جا کے بت کے سامنے کرے تو شرک، کافر۔ تمہیں جا کے درگاہ کے پاس کرے تو شرک نہیں ہوتا؟ تمہیں کیا کافرانہ ہوتے؟ تمہیں کیسے مسلمان بن جاتے؟ وہی اس کام ایک ہندو کرا تو جہنم میں جاتا ہے بولتے ہیں، اور وہی اس کام مسلمانہ کرے تو نہیں، مسلمان جنت میں جاتا ہے بولتے ہیں۔ کیسا انصاف ہے میری ماں اور بہنوں؟ ذرا سوچئے۔ یہ اجتماع سے ہمیں آپ کو یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں، ہم کوئی نیا دین، نیا سبق آپ کو نہیں پڑھا رہے ہیں، ہمیں یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو اصل دین ہے وہ یہی دین کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہمارے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، ہماری زندگی میں خیر پہنچنا وہ بھی اللہ سے، شر پہنچنا ہے وہ بھی اللہ سے، اولاد دینے والا اللہ ہے، اولاد لینے والا بھی اللہ ہے، بیماریاں دینا ہے اللہ کے حکم سے ہی بیماری آئے گی، بیماری میں شفا ملنا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے ملے گی، بیماری میں شفا اللہ کی مرضی اگر نہیں ہے تو آپ لاکھ درگاہیں، لاکھ علاج کر لیں، آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ افسوس کیا ہے؟ آج ہماری مسلمان عورتیں، برقعے والی عورتیں آپ کو درگاہ میں نظر آئیں گی، قبرستان میں نظر آئیں گی، عرصہ میں نظر آئیں گی، لیکن مسجد بولے تو فتنہ، نہیں جانا، غلط ہے۔ کیوں غلط ہے میری ماں اور بہنوں؟ جب ایک عورت جیسے مولانا بھی بولے پارکوں میں جا سکتی ہے، ہوٹلوں میں جا سکتی ہے، فنکشن ہالوں میں جا سکتی ہے، تو مسجد جیسی پاکیزہ جگہ پر برقعے کے ساتھ، پردے کے ساتھ جہاں انتظام ہوتا ہے وہاں کیوں نہیں جائیں گے؟ آج وہ مسجدوں سے دور ہونے کی وجہ سے ہی ہمارے اندر نہ دینداری ہے، نہ ہمارے اندر، ہمارے گھروں میں نماز بھی نہیں ہے۔ تو ایسے اجتماع، اتنا عالی شان اجتماع رکھ کے جو انتظام کرے ہیں آپ کو جلسے میں بٹھانے کے لیے، اتنا جو بہترین انتظام کرے، کھانے کا انتظام کرے ہیں، اس کے پیچھے ہماری جو محنت ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم اپنے گھروں میں دین لائیں، ہم اللہ کو ماننے والے بن جائیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ہماری زندگی، ہماری روزی روٹی، ہماری موت کا مالک اللہ ہے، ہمارے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، بلائیں ٹالنے والے اللہ ہیں۔ ہمیں درگاہوں پہ، خبروں پہ، مزاروں پہ نہیں جانا ہے، ہمیں اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ اللہ سے مانگو جی، گڑ گڑا کے مانگو اللہ سے، اللہ کیوں نہیں دیتے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، اللہ اگر سمندر کی گہرائی میں، مچھلی کے پیٹ میں یونس کی پکار کو سنے تو اللہ تمہاری پکار کو کہیں کو نہیں سنتے، پکار کو سنتے۔ ہمارے کو ویسا ایمان ہونا، کمزوری ہمارے ایمان میں ہے، ہمارے یقین میں ہے، تو ہماری دعاؤں میں تاثیر لائیں، اللہ سے ویسی دعائیں مانگے، ویسا رو رو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کی عبادت اس ڈھنگ سے کریں۔ تو ہمارے اس اجتماع کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دینداری لائیں۔ آپ عورتیں ہیں، آپ میں سے بہت ساری مائیں ہیں، بہت ساری بہنیں ہیں، بہت ساری بیویاں ہیں، بہت ساری بیٹیاں ہیں۔ ایک عورت اگر سدھر جاتی ہے، اپنے شوہر کو سدھار سکتی ہے، اپنے ماں باپ کو سدھار سکتی ہے، اپنے بچوں کو سدھار سکتی ہے، اپنے بھائیوں کو سدھار سکتی ہے۔ بگاڑ جتنا مردوں میں ہے اتنا ہی، بلکہ اس سے بڑھ کر عورتوں میں، خواتین میں آ رہا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گھروں میں دینداری لائیں، شرک سے بچیں، بدعتوں سے بچیں۔ درگاہ، مزار، قبر یہ مردوں کی جگہ ہے،
یہ زندوں کی عبادت کی جگہ نہیں ہو سکتی ہے. جتنا ایمان اور بھروسہ ہم کو مردوں پہ ہے، اس سے بڑھ کے ایمان اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو نماز پڑھنے کے بارے میں توجہ دلائیں، ان کو عربی سکھائیں، قرآن پڑھائیں، ان کو اسکول کی تعلیم کے بارے میں جتنا فکر کرتے ہیں اس سے بڑھ کے فکر قرآن پڑھنے کے بارے میں کریں، نماز پڑھنے کے بارے میں کریں، اللہ کے ذکر کے بارے میں کریں، پردے کے بارے میں کریں. اگر آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، لڑکیاں ہیں، بیگ بچیاں ہیں، تو ان کے برقعے کے بارے میں، ان کے پردے کے بارے میں، ان کے فون کے بارے میں، ان کی عبادت کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں فکر کریں. دنیا کیسے بھی گزر جاتی ہے، فقیر بھی من کھا کے زندگی گزار لیتا ہے، ایک بڑا دولت والا آدمی اچھے اچھے کھانے کھا کے زندگی گزار لیتا ہے. زندگی کس کی بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت صرف اسی کی گزرے گی جس کے پاس اچھا ایمان ہے اور اچھا عمل ہے. تو میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو، ہمارے اس جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع، اتنی ساری عورتیں آئیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. میں ثانیاً شیخ محترم کا، فضیلت الشیخ مولانا صبغت اللہ عمری صاحب حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بیان کے واسطے یہ مغرور سے تشریف لائے اور ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں ہمارے سامنے بیان کرے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ اتنا بڑا جلسہ رکھے، اتنے بڑے جلسے کے پیچھے جو لوگ، جو نوجوان پیچھے محنت کرے ہیں، ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص کر کے زبیر بھائی اور ذاکر بھائی اور ان کے ساتھ جو نوجوان لگے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دین کے ایک جلسے کے خاطر اپنا اتنا سب کچھ خرچ کیا، محنتیں کی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین نعم البدل اللہ تعالیٰ ان تمام کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.